اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ النبأ جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی آیتیں ہم تلاوت کر رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں احباب سے، بزرگوں سے، خواتین سے کہ اگر آپ قرآن مجید دیکھ لیں یا آیتوں کا ہمارے ساتھ ساتھ مطالعہ کریں، فالو کریں، تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے. اگر آپ کے موبائل میں قرآن ہے تو آپ قرآن مجید کی آیتوں کو بالکل دیکھیں گے. آپ کو اس سے بہتر مثال میں کیا دے سکوں کہ جب بھی ہم کسی گرجا گھر میں جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا چرچ میں دیکھتے ہیں تو ہر کوئی اپنے ساتھ وہ کتاب لاتا ہے اور پاسٹر کے ساتھ فالو کرتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، تو تب جا کر اسے اس کا صحیح حاصل ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی جب تفسیر ہوتی ہے تو کوشش یہ ہو کہ آپ کے ساتھ قرآن ہو، قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، کس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. تو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، سننے کا ثواب بھی ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو دیکھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا، پہنچانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی وہ یہ کہ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ابدی ہیں؟ ابدی کے معنی ہمیشہ کے لیے. جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 9 جگہ اس کا تذکرہ کیا، جنت اور جہنم کا. تو اس میں سے 3 جگہ یہ کہا خالدین فیہا ابدا. ابدا کا جو لفظ ہے یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہیں گے. تو 3 جگہ استعمال ہوا. تو بعض علماء نے، بعض لوگوں نے کہا کہ جنت تو ہمیشہ رہے گی، جہنم ختم کر دی جائے گی. لیکن اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے لا تفنیان ابدا، جنت ختم ہوگی نہ تو جہنم ختم ہوگی. یہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے ہیں. اور یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ جو آیت ہم نے پڑھی لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں ٹھہریں گے. احقاب کے معنی ہیں 70 سال، 80 سال، نہ ختم ہونے والی مدت. اس کو پڑھ کر کبھی شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جہنم ختم کر دی جائے، جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیا جائے. لیکن اہل السنہ والجماعہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں نے اس قول کو ابن عربی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے. لیکن اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ دونوں پرماننٹ ہیں اور دونوں میں سے کسی کو ختم نہیں کیا جائے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں الشیء الاول وجود الجنت والنار الان. اب جب ہم بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، دوڑ پڑو، کوشش کرو پانے کی، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور پانے کی جنت کو جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی بڑی ہے جتنی کہ آسمان و زمین. جیسے روایتیں آتی ہیں کہ امام یہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو لوگوں نے کہا کہ اگر جنت آسمان و زمین کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ نے کہا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت اتنی بڑی ہے جتنی بڑی آسمان و زمین ہے، تو پھر جہنم کہاں ہے؟
تو اس کا سیدھا سادہ جواب ہے جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ اب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اپنی جگہ اور جہنم بنائی ہے اپنی جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتقوا النار التي اعدت للکافرین، جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اب اس وقت جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. یہ پہلی چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھا ہے، جہنم بھی دیکھا ہے. جنت میں حضرت عمر کا بنگلہ دیکھا، حضرت بلال حبشی کے کھڑاؤں کی آواز سنی، اور عمرو بن لحی کو دیکھا جہنم میں، اور پھر جہنم میں اس عورت کو دیکھا جو بلی کو پانی نہ پلانے کی وجہ سے جہنم بھیج دی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ان لوگوں کو دیکھا جو سود کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا. دوسری چیز اعتقاد انہما داران ابدیتان، اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ کے لیے ہیں. آپ کہہ دیں ارے گنہگار جہنم میں جائیں گے پھر جہنم سے نکال دیے جائیں گے تو یہ چیز گنہگاروں کو نڈر بنا دے گی. ارے کیا بات ہے، تھوڑی دن رہیں گے پھر برداشت کر لیں گے. سلف نے کہا، ہم آپ کو بتائیں گے، کہا کہ نہیں، جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے، جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہے. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جہنم سے یہ لوگ نکالے نہیں جائیں گے. جو لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے مشرک ہوں گے، اور وہ لوگ پھر جہنم سے ہرگز نکالے نہیں جائیں گے مگر ایک ہی گناہ اصحاب الکبیرہ کے تعلق سے عقیدہ ہے. اور اسی طرح ایک دوسری آیت جو ہم بعد میں یہ کریں گے، جو آیت ہمارے ساتھ باقی تھی چند آیتیں، کہا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اللہ تعالیٰ سورۃ النبا کی اس آیت میں کہتے ہیں لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. جہنم ایسی چیز ہے جس میں نہ تو ایسی ٹھنڈک ہے، جس میں ایسی ٹھنڈک ہے کہ جس سے ظاہری جسم ان کا ٹھنڈا ہو، ولا شرابا، نہ تو پینے کی ایسی چیز ہے جس سے اندر کا جسم ٹھنڈا ہو. جہنم ایسی چیز ہے نہ تو ٹیمپریچر اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ اوپر کا یہ جسم ٹھنڈا ہو جائے، نہیں، نہ پینے کو کچھ ایسی چیز دیں گے کہ اندر کی ہنتڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے دو کا ذکر کیا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ تو اوپر کا جسم ٹھنڈا ہوگا نہ تو اندر کا جسم ٹھنڈا ہوگا. اور پھر کہیں گے کہ ان کو آخر کیا دیا جائے گا، نہ تو یہ نہ تو وہ، تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ میں ذکر کیا، سورۃ الکہف، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب وہ پانی مانگیں گے، بولیں گے کہ تھوڑا پانی دے دو، یغاثوا، ہاں ان کو پانی دیا جائے گا پینے کے لیے. کیسے پانی؟ کالمہل یشوی الوجوہ، تلچھٹ کی طرح بالکل گرم کھولتا ہوا پانی. یشوی الوجوہ، وہ پانی جب ان کے قریب لے جایا جائے گا تو چہرے کا چمڑا نکل کر پیروں میں گر پڑے گا. اب اس پانی کے پینے سے کوئی فائدہ ہے؟ ارے چمڑا ہی نکل گیا. کہا کہ کیسے نکلے گا؟ تو کہا کہ جیسے آدمی لنگی نکالتا ہے تو لنگی جیسے پیروں پہ پڑ جاتی ہے، ویسے آدمی کا جسم کا چمڑا نکل جائے گا اور چہرے کا چمڑا نکل جائے گا. جیسے کہا بئس الشراب، ارے کیا ہی برا پانی تھا. وساءت مرتفقا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں شیخ صالح عثیمین نے لکھا وَهَلِ الْمَاءَ الَّذِي كَالْمُهْلِ، اور یہ ایسا پانی جس کے چہرے کے قریب ہونے سے چہرے کا چمڑا نکل جائے، کیا پانی پینے والے کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسا پانی پینے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا ذکر بھی کر دیا سورۃ محمد آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں
اس پانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہے کہ ان کی آنتڑیاں کٹ گئی. فقطع امعاءہم، ان کی آنتڑیاں کٹ گئی ہیں اس پانی کے پینے کی وجہ سے. سورۃ محمد. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اندر کے پانی کا مسئلہ ہے جو پینے کے لیے دیا جائے گا. ارے وہ تو پانی اندر جاتے جاتے جسم کا پورا چمڑا اکھاڑ لیا گیا. اب یہ اوپر کے پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا اما فی ظاہر الجسم، باہری پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان، خذو، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پکڑو، فاتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں لے کر جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر پر سے پانی اڑیلو، گرم گرم پانی. اندر کے لیے بھی عذاب. کبھی آدمی کا جی مانگتا ہے کہ چلو ٹھنڈا جوس پی لیں، آنتڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو آدمی جوس پی لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اندر کے لیے الگ، باہر کے لیے الگ. بولا ثم صبوا، پھر ان کے سر پر ایسا پانی ڈالو، گرم گرم کھولتا ہوا پانی. اس پانی کا اثر کیا ہوگا؟ اندر کا پانی پیے تو آنتڑیاں کٹ گئیں. اب یہ اوپر کے پانی کا اثر کیا ہوگا؟ تو کہا یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بھی گل جائے گا، ان کے چمڑے بھی گل جائیں گے. پانی ڈالا تھا کہاں؟ سر کے اوپر، اور ساری چیزیں گل گئیں. اسی لیے سورۃ الحج میں اللہ تعالی نے کہا ما فی بطونہم الامعاء، ان کے پیٹ میں موجود انتڑیاں، والجلود ظاہر الجسم، اور ان کے باہر کے چمڑے، یہ سارے کے سارے جل جائیں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن تدبر ما فی القرآن والسنہ من الوعید الشدید لأہل النار. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے، بہت اچھی بات ہے، پیاری بات ہے، غور کریں. کہتے ہیں عجبت للنار، کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے جس نے جہنم کو جانا وہ جہنم سے کیسے بھاگ سکتا ہے. معلوم ہے کہ جہنم ہے، جلائے گی، تڑپائے گی، وہ جہنم سے کیسے بھاگ سکتا ہے. وعجبت للجنہ کیف ینام طالبها، اور کہا کہ جنت جو اتنی تعجب خیز ہے اس کا پانے والا کیسے سو سکتا ہے. جنت جس کے اندر یہ تمام نعمتیں ہیں، آدمی جانتا ہے جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، پھر ان نعمتوں کو کیسے وہ سو سکتا ہے، کیسے پانے کی بجائے سو سکتا ہے. آپ سن لیجئے، انہوں نے ایک مثال دے کر بیان کیا. اب اگر ہم کہیں کہ یہاں سے 800 کلومیٹر پر ایک بستی ہے، اس بستی میں کیا ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، جو مانگے وہ ملے گا. ایسے فروٹ کے درخت ہیں، دودھ کے نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، میٹھے پانی کے نہریں ہیں، ندیاں ہیں. اور آپ اس 800 کلومیٹر پر جو بستی بنی ہے اس میں آپ جائیں گے تو ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ ہیلتھی رہیں گے، بیمار نہیں ہوں گے. تو اب وہاں جانے کے لیے لوگ کیسے سفر کریں گے؟ رات دن چلیں گے. بلا کہ ارے چلو، یہ کیوں مصیبت، وہاں اس بستی میں جاتے ہیں جہاں کبھی بوڑھا ہونا نہیں ہے، جہاں کہیں بیمار ہونا نہیں ہے، جہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. آدمی جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر آدمی جنت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ دنیا میں اگر کوئی اتنی تڑپ پاتا ہے، دو چند سکوں کے لیے لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر دور تک کا سفر کرتے ہیں، سالوں سال محنتیں کرتے ہیں، نہ بیوی کا خیال نہ بچوں کا خیال. بولا کہ میں آ رہا ہوں، صرف ٹیلی فون پر تسلی دیتا ہے بیچارہ. صرف چند پیسوں کے خاطر لوگ سفر کرتے ہیں، لیکن جنت حاصل کرنے کے آدمی کیوں فکر نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ تعالی نے کہا آدمی جنت بتائی گئی، جہنم بتائی گئی. ایک آیت لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، جہنم ایسی ہے نہ تو اندر کا سکون ہے نہ باہر کا سکون ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا حمیما وغساقا. اب جہنم میں ہے کیا؟ الا حمیم، بہت کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی ہم دیں گے. الا هذا الحمیم،
حمیم کے معنی ہے حد سے زیادہ گرم پانی، اب اس سے زیادہ گرم ہونے کا کوئی چانس نہیں، جتنا گرم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گرم کر دیا۔ وغساق، جہنمیوں کے جسم سے جو زخموں سے جو پیپ نکلے گا اللہ تعالیٰ وہ پیپ انہیں پلائیں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ان المراد بالغساق، کہا کہ غساق سے مراد صدید اہل النار، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں لا يذوقون هذا الشراب الذي يقطع امعاءهم من حرارته، کہا کہ جو لوگ یہ پانی پیئیں گے اس پانی کی گرمی کی وجہ سے ان کے انتڑیاں کٹ جائیں گی، اور پھر اس ٹھنڈک کی وجہ سے ان کی جگر پھٹ جائیں گے، جگر پھٹ گئے اور ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ وَإِذَا اجْتُمِعَتْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي مُضَاعَفَةِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ، ہر طریقے کا عذاب اللہ تعالیٰ جمع کر دیے، اوپر کا عذاب، اندر کا عذاب، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے۔ وفاقا تمہارے کرتوتوں کے برابر کا بدلہ، کوئی ظلم نہیں، جیسے تم نے کیا ویسے پایا، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے ویسے پاؤ گے۔ جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس آیت نمبر 44 جس میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ بندوں پر رتی برابر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ پھر کیا کہا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ بدلہ اس لیے ان کو ہے اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، یہ جو کافر تھے ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، حاشیے خیال میں مانتے بھی نہیں تھے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ بولتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، بولتے تھے جی ہمیں اللہ کے بیٹے جی۔ یہودیوں نے کیا کہا ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ چلو مان لیا تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے بھی تو بس تھوڑے اس کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالیں گے پھر نکال دیں گے۔ اور پھر بولتے تھے اجی جہنم میں ہم کیوں جائیں گے، دنیا میں ہم مزے میں ہیں، دنیا میں جب مزے میں ہیں تو آخرت میں بھی مزے میں رہیں گے، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایسی کچھ باتیں وہ کرتے تھے۔ اللہ نے کہا انہم کانوا لا یرجون حسابا، ہمارے حساب کا انہیں یقین ہی نہیں تھا، ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم حساب لیں گے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، جھوٹا بتایا تھا۔ بلا کہ یہ کہاں کے قصے، خبر سے اٹھنا، حساب دینا، حشر میں جانا، یہ سب باتیں ایسی ہی کہانیاں ہیں جیسے وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ارے بس دنیا کی زندگی ہے، جیسے فارسی شاعر نے کہا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بولتا تھا کہ بابر مزہ کرو جی، عیش کرو، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ جینا نہیں ہے۔ جیسے اس زمانے کے لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کہتے تھے، اس زمانے میں کافر بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں اما السنتهم، کفار قریش کی زبانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتاتی تھی۔ اور کیسے جھوٹا بتاتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ساحر ہے، کبھی کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، اور کہتے تھے، اور جیسے قرآن نے ذکر کیا وقال الکافرون هذا ساحر کذاب، کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اور کبھی کہتے تھے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، ارے یہ تو شاعر ہے، پاگل ہے، اس کے لیے ہم موت کا انتظار کرتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل، کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں کہا کہ انک لمجنون، کہا کہ تو دیوانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ تو دیوانہ ہے، کہ کفار مکہ نے زبان سے تکلیف دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تکلیف دی،
ہاتھ سے تکلیف دی، ستایا، مارا، پیٹا، اونٹ کی اوجھڑی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیا، ایک زبان سے شاعر کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، یہ تو زبان سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اونٹ کا گوبر لا کر ڈالا، اور پھر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر زور سے دبایا، کپڑا ڈال کر دبایا، فعل سے، ہاتھ سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ہتھیاریں اٹھائی، تو ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ جہنم میں وہ چلائے جائیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ کے رکھا ہے، کہا کہ تم جو جو کرتے ہو ہم نے لکھ کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ زبان سے نکلتا ہے فوراً فرشتہ اچک لیتا ہے اور اسے لکھ دیتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں ایک بات غور سے سنیں، فرشتے کیا کیا لکھتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ والجماعہ، بہت بڑے امام ہیں، سکرات کی حالت میں ہیں، موت کا وقت ہے، اور موت کے وقت آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ویسے تکلیف کے وقت طاؤس جو مشہور تابعی ہیں وہ آئے اور امام احمد بن حنبل کراہ رہے ہیں۔ کراہنے کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف سے بیمار آواز نکالتا، آواز نکالتا۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے حوالہ دیا، ریفرنس دیا، کہا کہ طاؤس کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو کراہتا ہے، آواز جو نکالتا ہے، جو بولتا ہے، اللہ تعالی کے فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں، اسے بھی لکھتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ کراہنا، میرا یہ تکلیف سے آواز نکالنا میرے نام اعمال میں آخری وقت لکھا جائے۔ تو لوگوں نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا نے اس کے بعد تکلیف سے کراہنا بھی بند کر دیا، تکلیف برداشت کر لیتے تھے لیکن کراہتے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نام اعمال ایسا جائے، صاف سیدھا جائے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ بات اس آیت کی تفسیر میں شیخ صالح العثیمین نے لکھی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، آپ کی ساری چیزیں ہم نے گن گن کر رکھی، کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی گئی ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا فَذُوقُوا، اب چکھو مزہ عذاب کا، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور یہ مت سوچو کہ آج عذاب ہے کل ہو سکتا ہے دور ہو جائے، کہا کہ نہیں، ساری امیدیں ختم کر دی گئی، جیسے جیسے مدت بڑھتی جائے گی عذاب بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم عذاب بڑھاتے جائیں گے، عذاب کم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں اب یہ لوگ دعا کریں گے، اللہ سے بولیں گے رب ادعو رب، کہیں گے کہ تمہارے رب سے کہو کہ ہمارا عذاب کم کر دے۔ جہنمی کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ تمہارے رب سے کہو کہ ہمارا عذاب کم کر دے۔ شیخ صالح العثیمین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں اس آیت میں نوٹ کرنے کی۔ کفار جب جہنم میں جل رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، جہنم کا جو گیٹ، وہ داروغہ ہے، گیٹ کیپر ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب سے کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو۔ اب یہ خود نہیں دعا کرنا چاہتے، خود یہ دعا کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کی زبانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود اللہ سے دعا کریں، اس لیے کہ دنیا میں کافر رہے، مشرک رہے، اب جہنم کے داروغہ سے کہ ہم تو نہیں کر سکتے، تم کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ارے ذلیل ہو جاؤ، زبان مت کھولو۔ اب زبان کھولنے کی طاقت نہیں ہے، اور جہنم کے داروغہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے۔ کس بات کی دعا کر دیجئے؟ ادعوا ربکم،
آپ دعا کر دیجئے ادعو ربکم، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے رب سے دعا کرو، ایسا نہیں کہا کہ ہمارے رب سے تم دعا کرو، یعنی اللہ تعالی کی طرف اپنی نسبت کرنے کی ہمت بھی ان کو نہیں ہے. اب اس یہ کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں تمہارے رب سے دعا کرو. ارے وہ ان کا رب ہے تو تمہارا بھی تو رب ہے. تم بول سکتے ہو کہ ہمارے رب سے، لیکن اتنے گندے انسان ہیں کہ رب کی نسبت اپنے سے ملانے کی ان کے اندر طاقت اور ہمت نہیں. اور تیسری بات یہ بتائی کہ اب کس بات کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. نہیں، یخفف عنا، ان کو معلوم ہے کہ عذاب دور نہیں ہوگا. کیا کرو؟ تھوڑا عذاب میں کمی کر دو، عذاب میں کمی کر دو. یوما من العذاب، ہمیشہ سے دور نہیں ہوگا، کم از کم ایک دن راحت ہم کو مل جائے، ایک دن ہم کو راحت مل جائے. لیکن ایک دن بھی ان کو راحت نہیں ملے گی. یوما من العذاب وتراہم یعرضون علیہا، اور کہا کہ وہ لوگ اس دن بڑی ذلت کے ساتھ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی ہمارے پاس 4 منٹ کا وقت ہے، آیتوں کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ قرآن مثانی ہے. مثانی کے معنی ہیں، ابھی تک آپ ذکر سن رہے تھے جہنم کا، جہنم میں دیے جانے والے پانی کا، آنتڑیوں کے کٹ جانے کا، جہنمیوں کی اس واویلا مچانے کا کہ کیسے وہ گزارش کر رہے ہیں. جہنم کے داروغہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے. فوراً اللہ نے تصویر پلٹی، پھر جنت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سزا کا ذکر کرتے ہیں تو جزا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جب ثواب کا ذکر کرتے ہیں تو عقاب کا ذکر کرتے ہیں، اور اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، حق کا ذکر کرتے ہیں تو باطل کا ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے. کیوں ایسا ذکر کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ یہ سبب ہے کہ آدمی خوف اور رجا کے بیچ میں اللہ کے سامنے پہنچے. ایک طرف جنت کی امید لے کر، دوسری طرف جہنم کا ڈر لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہو. صرف جنت کی امید دلاتے رہیں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں. آپ جائیں گے، دیکھو نماز پڑھو گے تو جنت میں اتنی حوریں ملیں گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا. بیچارے اب ان کا کام ہی یہی ہے، جہاں مسجد میں بیٹھے حوریں بانٹ لے رہے، تم کو اتنے حوریں، میرے اتنے حوریں. اور نماز چھوڑو گے تو 15 عذاب ملیں گے، زمین کے اوپر 5، خبر میں 5، اوپر 5. یہ ساری کہا کہ اگر انسان کو اتنی امید بھی دلا دی جائے اب وہ حوروں ہی میں جیتے رہے تو وہ بھی غلط، یا اتنا ڈرا دیا جائے کہ بس کانپتا رہے، یہ بھی غلط. لیکن قرآن نے کہا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلے. یکون سیر الانسان الی ربہ بین الخوف والرجاء، آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے امید لے کر اور جہنم کا ڈر لے کر. لأنہ ان غلب علیہ الرجاء وقع فی الامن من مکر اللہ، اگر صرف اللہ سے امید لے کر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ بے خوف ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جہنم کا ذکر ضرور کرتے ہیں. ان للمتقین مفازا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے کامیابی ہے. المتقون هم الذین اتقوا عقاب اللہ وذالک، متقی کون ہیں؟ متقی آپ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بچا لاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نواہی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاتے ہوں. واحیانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. کبھی کہا واتقوا النار، جہنم سے ڈرو. اللہ نے جگہ جگہ کبھی جہنم سے ڈرایا، کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کہی، کہا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا یوما، کبھی اللہ نے جہنم سے ڈرنے کی بات کہی. 3 باتیں ہمارے ساتھ ہوئی
کبھی اللہ نے اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے کہا واتقوا اللہ، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے واتقوا النار جہنم سے ڈرنے کی بات کہی، اور کبھی اللہ نے قیامت حشر کے دن سے ڈرنے کی بات کہی واتقوا یوما، اے لوگو ایک ایسے دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جانے والا ہے۔ تو یہ آیت ہمارے ساتھ ہے ان للمتقین مفازا۔ اس بار ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر اسی آیت سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے موجود ہیں، قرآن کی مجلس ہے، اللہ تعالی اس قرآن کو خبر میں ہمارے لیے سفارشی بنائے اور ہماری خبر کو اس قرآن سے اللہ تعالی روشن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔